اب میرے پیچھے پریئر کیجئے۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے کو جانتا ہوں جو میرا کفارہ ہے، میری نجات ہے، میری شادمانی ہے، میری زندگی ہے اور میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور آج میں شادمان ہوں کہ میرے سارے گناہ بخشے گئے ہیں اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں راست باز ہوں اور میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے اور میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرا کھاتا صاف ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ آمین۔ سب بولیے آمین۔ دوبارہ بولیے، پھر بولیے ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں روح القدس کے لیے بجائیں اور خدا یسوع مسیح کے لیے بجائیں جس نے ہم سب کے بوجھ اٹھا لیے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ریزا بابا پاپا رسو کو لے ابراسی چلا برا 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 برا۔ Thank you Holy Spirit, thank you Holy Jesus, thank you Holy God, Holy God, Holy God. ہاللیلویہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنی نجات کی، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے کفارہ کی۔ آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کفارہ کی۔ ہاللیلویہ۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کفارہ کی بات کر رہے ہیں اور یہ نہایت ہی شادمان کرنے والی بات ہے اور یہ نہایت ہی شادمان ہونے والی بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ کفارہ، لفظ کفارہ، جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں تو کفارے کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ کفارے کا معنی ہے ڈھانپنا اور یہ کفارہ خاص طور پر گناہوں کو ڈھانپنے کی بات کرتا ہے۔ آمین۔ یہ جو ڈھانپنا ہے یہ گناہوں کو ڈھانپنے کی بات ہو رہی ہے، کسی دوسری چیز کو ڈھانپنے کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی۔ کفارے کا مطلب ہے گناہوں کو ڈھانپنا۔ اور عبرانی میں اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے کافار۔ کیا ہے؟ کافار، جس کا مطلب ہے انکار کرنا۔ کفارہ کا مطلب ہے، عبرانی میں اس کے لیے ورڈ ہے کافار اور اس کا مطلب ہے انکار کرنا۔ انکار کرنا یعنی گناہوں کو دوبارہ نہ کرنا، انکار کرنا، گناہ ہمارے اوپر نہ ہونا، انکار کرنا۔ تو جب ہم کفارہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہمارے اوپر اب ہمارے گناہ نہیں رہے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا ہے؟ کفارہ ہو گیا ہے۔ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ڈھانپ دیے گئے ہیں اور انگریزی میں اس کو انٹونمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ معاوضہ دے کر چھڑایا جانا، پوری قیمت ادا کر کے رہا کر دینا، پوری قیمت لے کر کے رہا کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور پھر اس کے لیے جو یونانی ورڈ ہے وہ ہے الاسموس اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پوری قیمت لے کر کے، پوری قیمت ادا کر کے مکمل طور پر نجات دے دینا، مکمل طور پر رہا کر دینا، مکمل طور پر چھوڑ دینا، یہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور جب پوری قیمت ادا کر دی جاتی ہے، پوری قیمت دے دی جاتی ہے، آمین، جب پوری قیمت ادا کر دی جاتی ہے تو پھر پیچھے کوئی بھی سبب باقی نہیں رہتا کہ وہ شخص مجرم ٹھہرے۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہماری پوری قیمت ادا کی ہے، آمین۔ یسوع مسیح نے ہماری
पूरी कीमत अदा की है और पूरी कीमत अदा करके उसने हमें आज़ाद किया है, ख़रीद लिया है। आमीन। और अब हम मसीह के हैं और मसीह यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू से हमें ख़रीद कर कीमती बनाया है और हमें मुकम्मल नजात बख्शी है, कफ़ारा बख्शा है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 15-20 भैंसें हों और वो भैंसें किसी के खेत में चली जाएं और उस खेत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दें और खेत का मालिक आए और आपसे वो कहे कि तेरी भैंसों ने मेरे सारे खेत को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, मेरा तो 2 लाख की वो फसल थी, तो तेरी भैंसों ने क्या किया, वो फसल सारी की सारी तबाह कर दी है। तो आप कहें अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 लाख रुपए दे देता हूं। कितने की फसल तबाह हुई? 2 लाख की फसल तबाह हुई। और आप उस शख्स को कहते हैं ठीक है, मैं आपको 2 लाख दे देता हूं, और आप उस शख्स को 2 लाख दे देते हैं। जितने उसने मांगे थे आपने उतने ही उसको दे दिए। हालांकि वो 2 लाख उसको कब मिलना था? जब उसने अपनी फसल की कटाई करनी थी, लेकिन उसने, आपकी भैंसों ने पहले ही फसल तबाह कर दी, तो ज़रूर था कि फिर आप उसकी कीमत अदा करें। लिहाजा जब उसने कहा कि आपकी भैंसों ने मेरी फसल तबाह कर दी है, वो तो 2 लाख की थी, आपने उसे 2 लाख रुपया दिया और वो खुश हो गया। और अब उनका जो रिश्ता है वो पहले जैसा ही रहेगा या नहीं? पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि जो उसकी कीमत थी आपने उसको कीमत अदा कर दी है। अब आपके रिश्ते के दरमियान कोई खराबी नहीं पड़ेगी। तो रिश्ता क्या हो गया? बहाल हो गया। उसी तरह ही जैसे कि पहले वो आपका हमसाया था, अब भी वो उसी तरह ही आपका हमसाया है और रिश्ते में कोई खराबी नहीं आई है, क्योंकि आपने उसको पूरी पूरी कीमत अदा कर दी है। और बाइबल ये बयान करती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है, जिसका मतलब है कि जो शख्स गुनाह करता है वो शख्स मरे। जो शख्स गुनाह करता है उस शख्स को क्या करना है? उसको मरना है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और जो शख्स गुनाह करे ज़रूर है कि वो मारा जाए। क्या हो वो? बाइबल में इस तरह लिखा है, जो जान गुनाह करती है सो मरेगी। जो जान गुनाह करती है सो मरेगी। इसलिए जो गुनाह करता है उसको मरना है। उसको क्या करना है? उसको मरना है। गुनहगार को क्या करना है? मरना है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और फिर इस तरह लिखा है, बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। अगर मैं गुनाह करता हूँ तो फिर मेरे लिए क्या है? मेरे लिए शरीयत का तकाज़ा क्या है? मेरे लिए शरीयत का तकाज़ा ये है कि मैं मरूं, क्योंकि मैंने क्या किया है? गुनाह किया है। तो अब उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। और मुझे क्या करना है? मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं मरूं, और तब ही मैं उस गुनाह से क्या पा सकता हूं? रिहाई पा सकता हूं, छुटकारा पा सकता हूं, कफ़ारा पा सकता हूं, बच सकता हूं। अब मैंने क्या किया कि मैं परेशान हो गया जब मुझसे गुनाह हुआ, क्योंकि उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। हर वो शख्स जो गुनाह करता है वो मौत की हालत में है। वो मौत की हालत में है। अब जब मैंने गुनाह किया तो ज़रूर है कि मैं क्या करूं? मैं मरूं, या फिर मैं क्या करूं? उसके लिए जान दूं। और चूंकि खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कहता है कि तू क्या कर, तू गुनाह
ना कर, क्योंकि खुदा मुझसे क्या करता है? बहुत ही प्यार करता है। सिर्फ प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है। खुदा चूंकि मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो पहले, यहाँ पर भी हमने पढ़ा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। खुदा चूंकि हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ये चाहता है कि हम गुनाह ना करें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और खुदा कभी भी बेइंसाफी नहीं करेगा, खुदा कभी भी बेइंसाफी नहीं करेगा, लेकिन उसको मुझसे बहुत प्यार है। आमीन। उसको मुझसे बहुत प्यार है, इसलिए वो ये कहता है कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। आमीन। इसलिए वो कहता है कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इंसान तौबा करे। आमीन। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि उसकी तौबा तक नौबत पहुँचे, वो तौबा करे, वो तौबा करे, और तौबा करने से मैं उसे क्या करूँगा? मुआफ़ करूँगा। अब सोचें, अगर खुदा एक इंसान को तौबा करने से मुआफ़ कर दे, एक इंसान को तौबा करने से मुआफ़ कर दे, तो फिर उसका अदल किधर गया? खुदा तो आदल है, और खुदा के लिए लिखा है कि वो रहीम व करीम भी है। आमीन। खुदा रहम भी करता है और खुदा अदल भी करता है, और अगर एक शख्स तौबा करे और खुदा उसे माफ़ कर दे, तो फिर उसका अदल कहाँ गया? अदल ये है कि वो जो जान गुनाह करे सो मरे। रहम ये है कि खुदा से वो माफ़ी मांगे और खुदा उसे मुआफ़ करे। लिहाजा खुदा अदल भी करे और मुआफ़ी भी दे, रहम भी करे, दोनों चीज़ें। ना तो खुदा अदल को छोड़ सकता है और ना ही खुदा रहम को छोड़ सकता है। तो खुदा ने दोनों चीज़ें रखनी हैं। मुआफ़ करने से खुदा अगर किसी को, माफ़ी मांगने से खुदा अगर किसी को माफ़ कर देता है, तो उसका अदल नहीं रहता, वो आदल भी है। और अगर वो अदल करे तो फिर उसका रहम नहीं रहता। अब वो क्या करे? अब वो क्या करे? क्योंकि उसका अदल भी कायम रहे और उसका रहम भी कायम रहे, दोनों कायम रहें। और खुदा ये करता है, रहम भी करता है और अदल भी करता है। इसलिए लिखा है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। और फिर लिखा है माफ़ी मांगेगा तो माफ़ भी कर दूंगा। तो फिर साथ ये भी लिखा है खून बहाएगा तब माफ़ी है। यानी कि अदल भी है और रहम भी, अदल भी और रहम भी। पर अब खुदा कैसे ये दोनों करेगा? कैसे रहम भी करे और अदल भी करे, दोनों काम बैक वक्त। तो गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लिहाजा अगर मैं गुनाह करता हूं तो फिर मुझे मरना है। मुझे क्या करना है? मरना है। मुझे खून के बदले खून ही देना है। जान के बदले क्या है? जान है। जान के बदले जान है। और अब खुदा जान के बदले खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं है। तो खून क्या है? जान है। खून क्या है? जान है। अब खुदा चूंकि मुझसे बहुत प्यार करता है, लिहाजा वो किसी इब्जी को कहता है कि ले आ। किसको ले आ? इब्जी को। किसको ले आ? इब्जी को ले क्या? इब्जी क्या होता है? इब्जी होता है जो मेरी जगह पर ठहरे। आमीन। इब्जी होता है जो मेरी जगह पर ठहर जाए और मुझे पीछे हटा दे और आप उस जगह पर ठहरे। मुझे पीछे हटाए क्योंकि मैंने क्या करना है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और मुझे क्या है?
مرنا ہے، لہٰذا وہ مجھے پیچھے کرے اور اس جگہ پر جہاں موت ہے خود ٹھہرے، خود ٹھہر جائے، مجھے پیچھے کر دے۔ اب اس کے لیے خدا کہتا ہے کوئی عوضی لے کے آ، عوضی لے کے آ تو بچ جائے گا۔ اب اس کے لیے خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا اپنے لیے تو نے مینڈا لانا ہے، بکرا لانا ہے، برا لانا ہے، بیل لے کے آنا ہے، لیکن وہ بیل، وہ برا، وہ مینڈا، وہ بچڑا مکمل طور پر پاک ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کوئی داغ، کوئی جھری نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، وہ لے کے آنا ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ اپنی جگہ پہ تو نے اس کو پیش کر دینا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ انسان دیکھتا ہے کہ وہ سب سے اچھا والا بچڑا لے کے جائے، کیا اچھے والا بچڑا، اچھے والا مینڈا، اچھے والا بکرا لے کے جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے اچھا تلاش کرے گا، وہ موٹا تازہ تلاش کرے گا، وہ بہت مہنگا والا تلاش کرے گا، کیونکہ خدا نے اس سے قربانی مانگی ہے اس کے کفارے کے لیے۔ اب خدا نے کیا کیا؟ ایک مینڈا، ایک بکرا مانگا تاکہ اپنی جگہ پہ تو اس کو لے کے آ، اس کو، بکرے کو لے کے آ اور تو پیچھے ہو جا۔ یہ خدا کا رحم ہے، خدا کا لو ہے انسان کے لیے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی انسان ہلاک ہو جائے۔ That's love۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا پھر بھی انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خدا کیوں بچانا چاہتا ہے انسان کو؟ کیونکہ انسان خدا کی شبیہ پر ہے، اور کائنات میں کوئی اور خدا کی شبیہ پر نہیں ہے، صرف انسان خدا کی شبیہ پر ہے، اس لیے خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے وہ بکرا لے کے آئے گا، پہلے اس کو چیک کرے گا اور دیکھے گا کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، وہ کوئی عیبدار تو نہیں ہے، اس میں کوئی داغ یا جھری تو نہیں ہے، لہٰذا وہ بکرا لے کے آ جائے گا۔ اب مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بکرا کتنا بڑا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا مہنگا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل میں چاہیے خدا کو کیا؟ خدا کو چاہیے کیا؟ کیا گوشت چاہیے؟ موٹا تازہ چاہیے؟ بہت سے لوگوں کا یہی نظریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں موٹا تازہ ہوگا، بھاری ہوگا، مہنگا والا ہوگا، پھر ہمارا کفارہ ہوگا۔ پر بائبل کہتی ہے خون بہانے سے کفارہ ہے۔ خدا کو چاہیے خون، خدا کو چاہیے جان، جو کہ ایک چھوٹے بکرے میں بھی ہے، لیکن وہ ہونا مکمل طور پر تندرست چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل خون کی ضرورت ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر میں 2.5 لاکھ کا بکرا دوں گا تو پھر شاید میرے گناہ بخشے جائیں گے، یا میں 18 لاکھ کا بچڑا دوں گا تو شاید پھر بخشے جائیں گے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز خون ہے، جان ہے، یعنی تیری جان کے بدلے بکرے کی جان، بچڑے کی جان لی جائے۔ یہ خدا نے شریعت میں کہا تھا کہ اپنی جگہ پر اپنے لیے ایک مینڈا لے کے آ، اپنے لیے ایک بکرا لے کے آ، اپنے لیے ایک برا لے کے آ، یہ خدا نے شریعت میں کہا تھا۔ آمین، یہ خدا نے شریعت میں کہا تھا۔ اور وہ کیا لے کے آیا؟ بکرا لے آیا، اور اس بکرے کو جب ذبح کیا گیا، اس بکرے کو جب ذبح کیا گیا اور اس کا خون بہایا گیا، اور اس بکرے کے خون کے ذریعہ سے انسان کے گناہ ڈھانپے گئے، لہو سے گناہ ڈھانپے گئے، خون سے گناہ ڈھانپے گئے، اور ایک دفعہ اس کے گناہوں کو جو اس نے کیے ہوئے تھے ڈھانپ دیا۔ کیسے ڈھانپ دیا؟
قربانی کے ذریعہ سے، بکرے کے خون سے، بچڑے کے خون سے، مینڈے کے لہو سے، برا کے لہو سے اس نے انسان کے گناہوں کو ڈھانپ دیا جو اس نے کیے تھے۔ اب اگلے سال پھر اس کو بچڑے کی ضرورت پڑ گئی، بکرے کی ضرورت پڑی، کیونکہ بکرا جو ہے اس کی جان ہمیشہ زندہ نہیں رہتی، بکرے کا خون ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ بکرے کا خون ہمیشہ زندہ کیوں نہیں رہتا؟ بکرے کی جان ہمیشہ زندہ کیوں نہیں رہتی؟ پہلی دفعہ جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی جگہ پر میں ہوں، وہ تو ہو گئی۔ ایک دفعہ تو اس نے کہا کہ میں اس کی جگہ پر اپنی جان دیتا ہوں، بکرے نے کہا، مینڈے نے کہا، بچڑے نے کہا اس کی جگہ پر میں اپنی جان دیتا ہوں، اور خدا نے اس کی جان اس کے عوض قبول کر لی۔ ایک دفعہ بول دیا، لیکن اس کے بعد بکرے کی جان جو ہے وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتی، بکرے کی جان ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اب انسان جس نے گناہ کیا، انسان کی جان اور بکرے کی جان میں فرق ہے۔ آمین۔ انسان کی جان میں اور بکرے کی جان میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہ بھی خون ہے، یہ بھی خون ہے، پر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کا خون، انسان کی جان، سنیے، انسان کا خون، انسان کی جان کبھی بھی مرتی نہیں ہے۔ بائبل میں کوئی حوالہ دیں۔ انسان کی جان کبھی مرتی نہیں ہے۔ نہ مرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مرتی؟ ایک حوالہ ذرا دیکھیے، پیدائش کی کتاب 4 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے اس سے کہا تو نے یہ کیا کیا کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے، زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کا بھائی مر گیا، اس نے اس کا خون بہا دیا، اس کی نظر میں ڈیڈ ہے، پر وہ جان جو خون زمین پر گرا ہوا ہے وہ خدا کو کیا کر رہا ہے؟ پکار رہا ہے۔ وہ خون کیا کر رہا ہے؟ بولتا ہے۔ وہ خون بول رہا ہے۔ لہٰذا وہ انسان کا جو خون ہے، انسان کی جو جان ہے وہ مرتی نہیں ہے، سدا زندہ رہتی ہے۔ انسان کی جان، انسان کا خون ہمیشہ بولتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ زندہ کیوں رہتا ہے؟ بکرے کا خون تو مر گیا اسی وقت، لیکن انسان کا خون ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ زندہ رہتا ہے؟ کیونکہ انسان کی جان روح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آمین۔ انسان کی جان کا لنک روح کے ساتھ ہے، اور روح چونکہ مرتی نہیں ہے، جان کا لنک جو ہے، جان کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جان بھی مرتی نہیں ہے۔ کس کی جان نہیں مرتی؟ انسان کی جان۔ لہٰذا انسان کی جان مرتی نہیں ہے، انسان کا خون مرتا نہیں ہے، انسان کا خون بولتا ہے۔ آمین۔ انسان کا خون کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے۔ اور کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ آمین۔ انسان کی جان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ ہے، اس لیے انسان کی جان کبھی بھی مرتی نہیں ہے، اس لیے وہ بولتا رہتا ہے۔ اب جب کہ انسان کی جان جو ہے وہ زندہ ہے، وہ مرتی نہیں ہے، تو اب انسان جو گناہ کرتا ہے، اگر اس کا کفارہ نہ ہو تو اس کی جان ہمیشہ کیا رہے گی؟ مرے گی یا زندہ رہے گی؟ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی جان چونکہ ہمیشہ زندہ رہے گی، اور گنہگار کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ تو اس کی جان جہنم میں جائے گی، اس کی روح جہنم میں جائے گی، اور ہمیشہ جہنم میں زندہ رہے گی، اور ہمیشہ آگ میں جلتی رہے گی۔ ہمیشہ چونکہ زندہ رہے گی، اس لیے جب جہنم میں جائے گی تو ہمیشہ ہی جلتی رہے گی، ہمیشہ ہی آگ کے اندر رہے گی، آگ کے اندر تڑپتی رہے گی۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے، بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہنم میں جا کے فنش ہو جائیں گے،
फिनिश नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, जहन्नम में जाकर ख़त्म नहीं होंगे, जहन्नम में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन मौत के आलम में रहेंगे, सज़ा के आलम में रहेंगे और जलते रहेंगे उस आग में, और वहाँ कीड़ा नहीं बुझेगा, रहाई नहीं होगी, हमेशा ही वहाँ जहन्नम के अंदर जलते रहेंगे, पड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि कोई जहन्नम में जाए, इसलिए खुदा ये चाहता है कि सब इंसान तौबा करें। अब जब इंसान गलती करता है तो वो बकरे को लेके आ जाता था, और बकरे ने तो कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि वो इंसान की जगह पर अपनी जान देता था। बकरा इंसान की जगह पर अपनी जान देता था, पर वो एक ही दफ़ा इंसान का गुनाह बख्शा जा सकता था। नेक्स्ट टाइम बकरे को ज़बह किया, एक दफ़ा के पिछले गुनाह बख्शे गए, कुर्बानी के फ़ौरन ही बाद अगर फिर वो गुनाह करता है तो फिर वो शख्स क्या है? गुनहगार है, और अगली कुर्बानी उसको साल बाद देनी है, या उस गुनाह की उसी वक्त कुर्बानी देनी है। तो अगर कोई शख्स हर रोज़ गुनाह करे तो फिर उसको हर रोज़ एक बकरा लाना है, हर रोज़ उसको ज़बह करना है, हर रोज़ उसका गुनाह ढांपा जाए। तो जब तक हम इस बदन में हैं, हमसे तो गुनाह होता ही रहता है। फिर हम क्या करें? हमको तो फिर कोई ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसा छतरा चाहिए जो हमेशा ही हमारे कफारे के लिए रहे, बार बार ना हमें बकरा लबना पड़े, हाँ, बार बार ना बर्रे की ज़रूरत पड़े, बार बार ना मेंढे की ज़रूरत पड़े, हमें तो कोई ऐसा चाहिए। अब चूंकि इंसान गुनाह करता है तो इंसान मरने के लिए तैयार नहीं है, गुनाह करने के लिए एवरी टाइम तैयार है, पर मरने की जब बात आती है, अदल की जब बात आती है, तो वहां पर इंसान भागता है, नहीं नहीं ये नहीं मैं कर सकता, पर गुनाह करने के लिए एक्टिव है, गुनाह करने के लिए तैयार है, पर जब उसको अदल का सामना आता है तो फिर वहां से वो भागता है। अदल क्या है? जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, ये अदल है। अब अगर मैं बचना चाहूं तो मुझे फिर किसी ऐसे इंसान को चाहिए, क्योंकि इंसान का खून जिंदा रहता है तो वो बोल सकता है, तो इसलिए मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी जगह पर आके कहे, पादी साहब तुसी जरा पीछे हो जाओ ते मैं हुण तुहाडी जगह ते जरा अपने आप नूं कुर्बान कर देना। सो मैं सारी दुनिया विच वेखांगा कि किहड़ा वो इंसान है जेड़ा मेरी जगह ते आके ते मर जाए। गुनाह दी मजदूरी की है मौत है। सो मैं तलाश करता रहा, तलाश करता रहा और तलाश करता रहा, पर सारी दुनिया में कोई भी शख्स मेरी जगह ते आके मरन वास्ते तैयार ना होया। ते फिर ते परेशान ही है ना, क्योंकि सारी दुनिया नूं वेख्या, सारी दुनिया च गया और सारियां नूं मैं आख्या कोई मेरी जगह ते मरन वास्ते तैयार है, ते सारे ना करना तेरी जगह ते असीं क्यों मरिए? गुनाह किन्ने कीता ते मरेगा कौन? सो कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स वास्ते अपने आप नूं पेश करने वास्ते तैयार ना होया। ते फिर कुर्बानी भी ऐसी चाहिदी सी जिदे विच कोई खराबी भी ना होए, ते इंसान भी फिर ऐसा लभना चाहिदा सी जिदे विच गुनाह कोई ना होए। कोई ऐसा इंसान मुझे मिल जाए जो मेरी जगह पर आकर खड़ा हो और मेरे लिए कुर्बान हो जाए, पर वहां पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरे लिए मर जाता। मेरे लिए तो मेरा बाप भी ना मर सका, मेरा सगा भाई ना मर सका, मेरे लिए कोई भी ना तैयार हुआ।
ہم جن انسانوں سے لو کرتے ہیں، ہم جن انسانوں سے پیار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تیرے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، پر ان کو اگر بولیں کہ آپ پھر میرے لیے مر، میں نے گناہ کیا ہے، تو کوئی بھی آپ کو ایسا انسان نہیں ملے گا ساری دنیا میں جو آپ کے لیے آ کر قربان ہو، جو آپ کے لیے مر جائے۔ اب اگر کوئی ہاں کاری دے، ہو سکتا ہے کوئی راست باز ہو سکتا ہے کوئی خدا کا نبی آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر ہو جو آپ کی جگہ پہ آئے اور کہے آپ چلیں پیچھے ہو جاؤ، میں آپ کے لیے مر جاتا ہوں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو شخص ریڈی ہوا ہے میری جگہ پہ قربان ہونے کے لیے، کیا یہ قربانی کے لائق ہے؟ دوسری بات یہ ہم نے اس میں دیکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی کو تلاش کریں اپنے لیے جو آپ کے لیے مر جائے، اور اگر دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ خود ہی مریں گے، کیونکہ گناہ کی مزدوری، اور کوئی آپ کی جگہ مرنے کے لیے تیار، تو پھر کون مرے گا؟ خود ہی مرے گا۔ کون؟ وہ جو گناہ کرے گا خود مرے گا۔ گناہ کی مزدوری موت ہے اور اس کو مرنا ہے، جس نے گناہ کیا ہے اس کو مرنا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ عدل ایسا کہتا ہے کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ جائیں تلاش کریں، شاید کوئی آپ کی جگہ پہ انسان مل جائے، انسان جو آپ کی جگہ پہ مرے، کوئی اگری ہو جائے تو یہ آپ کے لیے زبردست بات ہے۔ پھر دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ایگری ہو گیا ہے مرنے کے لیے، کیا وہ قربانی کے لیے بھی تیار ہے؟ کیا وہ قربانی کے لائق ہے؟ کیونکہ قربانی وہ لینی ہے جس میں کوئی گناہ نہ پایا جائے۔ اب پھر آپ دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے، کوئی دنیا میں آپ کا ہمدرد ہو جس سے آپ کو بہت پیار ہو، یا اس کو آپ سے بہت پیار ہو اور وہ آپ کے لیے جان دے سکے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوائے موت کے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ڈیفینیٹلی مرنا ہے، ڈیفینیٹلی مرنا ہے۔ اس شخص کو جس نے گناہ کیا اس کو مرنا ہے۔ اب خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے، آمین، ہم سے بہت لو کرتا ہے، چونکہ دنیا میں کوئی بھی آپ کے لیے قربان نہیں ہو سکا، آپ کو کوئی انسان نہیں ملا۔ اب خدا کیا کرے؟ خدا نہیں چاہتا آپ کو مارنا، خدا آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، آمین، خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، آمین، خدا آپ کو شادمان کرنا چاہتا ہے، آمین۔ تو اب پھر وہ کیا کرے گا؟ اس نے انسان کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے لیے کچھ کروں گا۔ اب خدا کرے گا کیا؟ لو، آمین۔ خدا کیا کرے گا؟ لو کرے گا۔ خدا انسان سے پیار کرتا ہے، آمین۔ دنیا میں کوئی، اب یہاں پر آپ نے نقطہ دیکھا کہ دنیا میں کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص آپ سے پیار نہیں کرتا۔ کوئی بھی ایسا شخص آپ کو ملا ہی نہیں۔ اگر کوئی پیار کرتا ہے آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ کو پیار کرتا ہے۔ پیار وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے مرے۔ تو دنیا میں سے تو کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کا باپ بھی نہیں کرتا، آپ کی ماں نہیں پیار کرتی آپ سے، آپ کا بھائی آپ سے پیار نہیں کرتا، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، آپ کے بچے، کوئی آپ سے پیار نہیں کرتے۔ اب خدا کو وہ دونوں باتیں کہ وہ رحم بھی کرے اور عدل بھی کرے، یہ دونوں کام خدا ایک ہی وقت میں کرے گا۔ اس کام کو کرنے کے لیے
خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو انسان بنایا۔ اس کو انسان بنانے کے لیے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ وہ انسان سے لو کرتا ہے۔ آمین۔ اس کو انسان بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ اگر یسوع انسان نہ بنے، انسان بن کے نہ آئے، تو پھر ہمارا کفارہ نہیں ہوتا، پھر ہمارے گناہوں سے ہمیں خلاصی نہیں ملتی، پھر ہمارے گناہوں سے ہمیں معافی نہیں ملتی۔ اس لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو اس کا کلمہ ہے، اس کو بیٹا بنایا، انسان بنایا، اور انسان بنا کے اس کو زمین پر بھیجا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ سب بولے میرے لیے۔ آمین۔ خدا نے اپنے بیٹے کو انسان بنا کے زمین پر بھیجا، میرے لیے، ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا دنیا سے لو کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب جب یسوع مسیح زمین پر انسان بن کے آئے تو یہ خدا کی محبت تھی، یہ خدا کا لو تھا، یہ خدا کا پیار تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو انسان بنا کے زمین پر بھیجے، تاکہ سارے انسان جو ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس ابدی برے کے وسیلہ سے، ازلی برے کے وسیلہ سے محفوظ ہو سکے۔ اب انسان کو ایک ایسا انسان مل گیا۔ آمین۔ اب انسان کو، جس نے ساری دنیا تلاش کی پر اس کو ایسا انسان نہ ملا کہ جو اس کی جگہ مرے، پر اب اس کو ایک ایسا انسان مل گیا جو ساری دنیا کے لیے قربان ہو سکتا تھا، اور وہ میرے لیے بھی قربان ہو سکتا تھا، اور وہ میرے لیے بھی جان دے سکتا تھا۔ پر یہ ایک ایسا انسان تھا جو قربانی کے لائق تھا، جو قربانی کے لائق تھا۔ قربانی کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ قربانی کے لائق وہ ہے جو بالکل مقدس ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو، جھری نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، گناہ نہ ہو، خرابی نہ ہو۔ وہی قربانی خدا کی حضوری میں جا سکتی ہے، وہی خدا کی حضوری میں قربانی مقبول ہو سکتی تھی۔ اور اب ایک ہی قربانی، خدا کا برہ، جس کے بارے میں لکھے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اب وہ برہ آیا اور وہ میری جگہ پہ عوضی ہوا، ہماری جگہ پہ عوضی ہوا۔ وہ جو میں نے مرنا تھا اس نے مجھے پیچھے ہٹایا۔ آمین۔ اس نے مجھے پیچھے ہٹایا اور اس جگہ پہ آپ کھڑا ہو گیا، اور وہ بالکل اس لائق تھا کہ وہ قربان ہو جائے۔ کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ قربان دوسرے انسان کے لیے ہو جائے۔ پہلے تو کوئی انسان تیار ہی نہیں تھا میری جگہ پر مرنے کے لیے، اور اگر کوئی ایگری ہو بھی جائے تو پھر اس کا دوسرا یہ بات ہے کہ وہ قربانی کے لائق ہو، اس میں خرابی نہ ہو۔ تو چونکہ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں تھا جو میری جگہ پر قربان ہو سکے، اور اب ایک خدا کا برہ آیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے مجھے پیچھے ہٹایا اور میری جگہ پر خود کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ پیچھے کھڑا ہوا، اب جو مجھے اس نے پیچھے کیا، تو کیوں اس نے مجھے پیچھے کیا؟ کیونکہ میں اس پر ایمان لے آیا کہ یہ میرا برہ ہے۔ آمین۔ کہ برہ کون لے کے آتا تھا؟ گنہگار لے کے آتا تھا۔ برہ کون لے کے آتا تھا؟ گنہگار لے کے آتا تھا۔ اور گنہگار کون تھا؟ میں تھا، انسان تھا۔ اور میں کس برے کو لے کے آیا؟ خدا کے برے کو لے کے آیا۔ میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اپنے سارے گناہ اس برے کے اوپر ڈال دیے، اور میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس قربانی کو میں نے دے دیا، اس قربانی کو پیش کیا، یسوع مسیح کو قبول کر کے میں نے اس قربانی پر ایمان رکھا، اور وہ اس قربانی کے اوپر میں نے سارے گناہ اپنے کیا کر دیے؟ ڈال دیے۔ اور باپ سے میں نے کیا مانگ لی؟ معافی مانگ لی، اور خدا کا رحم جاری ہو گیا میرے لیے۔ آمین۔ خدا کا رحم میرے لیے جاری ہو گیا، اور وہ برہ میرے لیے قربان ہو گیا۔ اب خدا نے مجھے معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ خدا کا رحم ہے۔ آمین۔ مجھے اس نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، یہ خدا کا رحم ہے، اور خدا نے اس برے کو قربان کر دیا، یہ خدا کا عدل ہے۔
दोनों काम हो गए। खुदा रहीम भी ठहरा और खुदा आदल भी ठहरा। खुदा ने रहम भी कर दिया और खुदा ने अपने अदल को भी जारी रखा। और खुदा ने अदल भी करके दिखाया कि वो आदल है, और खुदा ने रहम करके भी दिखाया कि वो रहीम व करीम है। दोनों काम बैक वक्त खुदा ने करके मेरे लिए मुझे दे दिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हमें खुशी मनानी चाहिए, मसीहियों को खुशी मनानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब मैं पैदा हुआ, आमीन, सुनिएगा, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे गुनाह मेरे पैदा होने से पहले ही मुआफ़ हो चुके थे। क्या हो गए? अभी तो पैदा नहीं हुआ था मैं, तो मेरे गुनाह मेरे पैदा होने से भी पहले, कहाँ पर? सलीब पर। मेरे पैदा होने से भी पहले सलीब पर मेरे गुनाहों का कफारा हो चुका था। अब मुझे सिर्फ उस आकर उस कुर्बानी को लेना है बस, और उस कुर्बानी पर मुझे सिर्फ क्या करना है? ईमान रखना है। मुझे सिर्फ उस कुर्बानी को ही कबूल करना है, और मेरे सारे के सारे गुनाह पहले ही। मैं कितने साल का हूँ? हो सकता है मैं 40 साल का हूँ। हाँ, सही बात है, मैं 42 साल का हूँ। ठीक है, तो मसीह ने मेरे लिए कब जान दी? आज से 2022 साल पहले। मतलब ये कि मैं अभी पैदा नहीं हुआ था, मेरे आने से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे गुनाह जो मैंने करने थे, कौन से माफ़ किए? जो मैंने करने थे, जो मैंने करने थे, उसने मेरे करने से वो सारे पहले। अब मेरे खाते में क्या है? मेरे खाते में क्या है? और मेरा खाता तो साफ है, नहीं साफ? मेरे खाते में कुछ नहीं है, मेरा खाता बिल्कुल साफ है। साफ किस लिए? उस कुर्बानी के जरिए से। साफ क्यों है? यीशु मसीह की बदौलत। साफ कब से है? मेरे पैदा होने से भी पहले ही साफ है, क्योंकि वो मेरे पैदा होने से भी पहले मुझे जानता है। आमीन। मेरे पैदा होने से पहले मुझे जानता है, बनाए आलम से पेशतर से मुझे जानता है, बनाए आलम से पेशतर से उसने मुझे चुना है, बनाए आलम से पेशतर से उसने मुझे मुकर्रर किया है। आप लोगों के खाते में क्या है? पर उस शख्स के खाते में कुछ नहीं है जो उस कुर्बानी को कबूल कर चुका है। लेकिन जो उस कुर्बानी को कबूल नहीं करता, क्योंकि कुर्बानी लाएगा तो गुनाह बख्शे जाएंगे ना, कुर्बानी को लेके आएगा तो बख्शे जाएंगे। तो जो कुर्बानी लाता ही नहीं है उसके गुनाह ढांपेंगे नहीं। बहुत दफा लोग कुर्बानी को मानते ही